کہ ولی کامل اور پیر طریقت یہ بہت عظیم مرتبہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ادنا سے اور جو پیر طریقت اور ولی کامل ہیں ان کے پیر دھول کے برابر بھی نہیں، تو جس سے دعوت دی جائے اسی کے مطابق ہی کا استعمال کیا جائے گا۔ سبھی عزیز طلباء سے درخواست ہے کہ بیٹے خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت مفتی صاحب کا بہت مسئلہ بیان ہوگا اور خاموشی اختیار دیں۔ تمام مدرسے کے طلباء خاموشی اختیار کرنے، مہمانوں کو کہنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ آپ حضرات اپنے اساتذہ کی اور یہاں کے تمام مہمانوں کی بےعزتی کرا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ایک ماحول بنائیں، آپ مدرسے کے بچے ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے بچے ہیں وہ نظام کو بالکل نہ بگاڑیں، بیٹھ جائیں۔ اے بچے، شرم نہیں آ رہی لال بتی والے؟ تمہیں کہہ رہا ہوں میں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسٹیج پر رونق افروز میرے کارواں، میرے مجلس، خادم قوم و ملت حضرت اقدس الحاج فضل الرحمن صاحب، شاعر اسلام عالی جناب قاری محمد عثمان صاحب اور معزز علماء کرام، قرۂ کرام، سامعین کرام، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگایا ہوا۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے کرنے والے لوگ آئے چلے گئے، دنیا کے اندر بہت اچھے کام ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کام اگر کسی کو بتلایا تو وہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کو بتلایا۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ قوم و ملت کی ترقی کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ رضائے الہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا دنیا و آخرت کی ترقی کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا گھروں کے اندر برکتوں کی آمد کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا عزتوں کا اور سرخروئی کا ذریعہ ہے۔
قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے عمل ہے۔ قرآن کریم قوم و ملت کی بقا کا ضامن ہے۔ جب انگریز اس ملک ہندوستان کے اندر آیا، آ کر اس نے دیکھا کہ اگر انگریز کو بھارت پر، ہندوستان کے واسطیوں پر اور یہاں کی تمام جنتا پر اگر تسلط قائم کرنا ہے تو مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی ہم کوئی میدان دیکھتے ہیں تو علماء کرام سامنے نظر آتے ہیں، جب بھی ہم کوئی میدان دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ قربانیاں علماء کرام کی نظر آتی ہیں۔ تو انہوں نے غور کیا کہ اگر اس ملک پر اپنا تسلط چاہتے ہو تو مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا، اور اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو علماء کو کمزور کرنا پڑے گا، اور اگر علماء کو کم اور کمزور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم پر پابندی لگانی پڑے گی، تو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے پر روک لگانی پڑے گی، تو قرآن کریم کو اس ملک سے ختم نعوذ باللہ کرنا پڑے گا۔ انگریز بیٹھے، غور کیا، مشورہ کیا، مشورے میں بات آئی کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مضبوط چیز قرآن کریم ہے، تو کیوں نہ قرآن کریم کو ہی ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ طے پایا کہ ان سے قرآن کریم لے لیے جائیں اور ان کو جلا دیا جائے۔ انگریز نے قرآن کریم جمع کرنے شروع کیے، جمع کرتا رہا۔ انگریزوں کے ان لوگوں سے مولانا باقر کی ملاقات ہوئی، کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم کو ختم کر دیں، تو دیکھو میں تمہیں ایک نظارہ دکھاتا ہوں، اسے دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہارا ارادہ قائم رہا، قرآن کو ختم کرنے کی تمہاری چالیں باقی رہی، تو میں اس منظر کو بھی دیکھنے کے لیے کھڑا رہوں گا۔ کہا ایک بچے کو بلاؤ، ایک 10 سال کے بچے کو بلایا، کہا قرآن پڑھو، اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، کہا دوسری جگہ سے پڑھو، اس نے وہاں سے بھی پڑھا، کہا تیسری جگہ سے پڑھو، اس نے وہاں سے بھی پڑھا۔ اس کے بعد ایک 8 سال کے بچے کو بلایا، اس سے بھی حفظ قرآن کریم سنا، ایک 7 سال کے بچے کو بلایا، اس سے بھی حفظ قرآن کریم سنا، اور انگریزوں کو بتایا کان کھول کر سن لو، اے انگریزوں، اس طرح کے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں حفاظ کرام اس ملک کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، مدرسہ دار القرآن، مفتی عطا الرحمان صاحب۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ نسخوں کو ختم کرنے سے قرآن ختم ہو جائے گا تو اپنے ذہن و دماغ سے خام خیال نکال دو، لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں، یہ انہیں ختم کرو گے تو اور بڑے ہو جائیں گے، لیکن قرآن کریم ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کا کہ ہمیں نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تو وہ قرآن ہے جس نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل چیلنج کیا تھا کہ اے عرب کے لوگوں، اے عربی کے جاننے والے لوگوں، اے فصاحت و بلاغت کے امام تم ہو، بڑے بڑے شعراء تمہارے اندر موجود ہیں، تم عربی کے ایک ایک نقطے کو سمجھنے والے، ایک ایک قاعدے کو جاننے والے لوگ ہو، تو آؤ میدان خالی ہے، تم اس جیسا ایک قرآن پیش کر کے دکھا دو۔ اس جیسا قرآن پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس جیسے سورت پیش کر کے دکھا دو۔ نہیں، تم سورت بھی پیش نہیں کر سکتے، آؤ تم اس جیسے آیت پیش کر کے دکھا دو۔ آج
پونے 1500 تقریباً سال گزر گئے، قرآن کا چیلنج آج بھی زندہ ہے، اور قرآن کریم جب تک باقی ہے تب تک قرآن کریم کا چیلنج زندہ پائندہ رہے گا، اور اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ اس قرآن کریم کی ترویج و اشاعت کا اہم ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور اور پورا بر صغیر، اس میں لاکھوں مدارس ہیں جو اس خدمت کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ دارالقرآن بھی، جس کا نام ہی دارالقرآن ہے، یہ بھی اس خدمت کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے طلبہ کے بہت خوبصورت اور اچھے پروگرام سنے، بہت خوبصورتی کے ساتھ کسی نے نعت پاک پیش کی، کسی نے بہت خوبصورت تقریر پیش کی۔ جو بچے آج سے پہلے 10 آدمیوں میں بولنے کا ہنر، سلیقہ اور ہمت نہیں رکھتے تھے، آج یہ دارالقرآن کے منتظمین، دارالقرآن کے مدرسین کی محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کے اندر یہ بچے اپنے مادی ضمیر کو بہت خوبصورت کے ساتھ، پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہے جس نے قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ بچے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والے بن گئے، قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنے والے بن گئے ہیں۔ یہی بچے کل حفظ کرنے والے بنیں گے، یہی بچے کل اس قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے بنیں گے، یہی بچے کل عالم ربانی بنیں گے، یہی بچے کل محدثین کے اندر ان کا شمار ہوگا، یہی بچے کل اسی طریقے پر کسی اسٹیج پر بیٹھ کر قوم کو خطاب کر رہے ہوں گے، ملت اسلامیہ کو اسلام سے روشناس کرا رہے ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اس ادارے کے اندر تعاون کیا ہے، جو لوگ روز اول سے ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، یہی وہ علماء ہیں، یہی وہ حفاظ ہیں، یہی وہ قراء ہیں جن کی برکت سے یہ لوگ، یہ معاونین، یہ محی الدین پور کے لوگ کل قیامت کے دن سرخ رو ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور انہیں اپنی مختصر قربانیوں کا نتیجہ ایک طویل طریقے پر مل رہا ہوگا۔ آج ماشاءاللہ آپ حضرات منتظمین کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے۔ اصل میں یہ اینول فنکشن، یہ سالانہ پروگرام صرف اور صرف اسی مقصد کے تحت کرائے جاتے ہیں تاکہ جن کے بچے مدرسے میں، ادارے میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کارکردگی کو دیکھ سکیں، وہ اپنے بچوں کا جو وقت یہاں ادارے میں لگ رہا ہے کیا وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، کیا یہاں پر صحیح کام ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے جو کل تک سو کر اٹھنے کی دعا نہیں جانتے تھے، ہمارے بچے جو کل تک دعائیں قنوت نہیں یاد رکھے ہوئے تھے، ہمارے بچے جو کل تک صرف 2-4 سورتیں یاد کیے ہوئے تھے، آج الحمدللہ وہ 50-40 دعائیں جانتے ہیں، آج الحمدللہ وہ 40 احادیث جانتے ہیں، آج الحمدللہ وہ پوری نماز جانتے ہیں، آج الحمدللہ وہ پورے 6 کلمے یاد کیے ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ جن علوم سے ایک شخص کامل مسلمان اور کامل مومن ہو سکتا ہے، ان تمام کو کا احاطہ یہ بچے کر چکے ہیں۔ تو آپ کو یہ پیش کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دل کو اطمینان ہو کہ الحمدللہ ہمارا ادارہ بھی ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے مدرسین بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا وقت بھی صحیح جگہ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مقصد آج کے پروگرام کا ہے، آج کا یہ مختصر پروگرام ہے، لیکن شب برات بھی کل آنے والی ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے اندر، یوں تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازنے والے
لیکن یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست رات عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے، مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کل جو آپ کا پیپر ہونے والا ہے اس میں یہ 8 سوال آئیں گے، تو خدا کی قسم میں پوری رات لگا دوں گا ان 8 سوالات کو ایسے سولو کر کے لے جاؤں گا، ایسے حل کر کے لے جاؤں گا کہ ایک ذرہ برابر منتہی کے نقطہ رکھنے کی جگہ نہ چھوٹے، ایسی میری تمام تر کوششوں پر صرف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ 1 سال میں اس رات کے اندر روزانہ دعا کرنی چاہیے، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے دہانے کھولتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یوں تو ہماری شرف سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالی اس رات نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، آئے مجھ سے مغفرت کرانے، اے لوگوں، ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا، آئے مجھ سے روزی کے لیے اعلان کیے دیتا ہوں، اے لوگوں آؤ، مجھ سے کوئی مسائل کا حل کرانے والا ہے تو آئے، میں اس سے تمام مسائل کا حل کر دوں گا، آئے جو بے اولاد موڑی آ جائے تو اس کے لیے آج اولاد کا فیصلہ کر دوں گا، اور جو کسی لائن سے پریشان آئے وہ آئے اپنی پریشانی بتائے، آج میں اس کی پریشانی کو حل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی پورے طور پر پوری دنیا کے لوگوں پر جو نظر اور محبت کیے ہوئے ہیں، اس محبت پر مزید اس محبت میں اس دن اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور اس دن ہم حلوہ پکا رہے ہوتے ہیں، ہم پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں سنو، اس رات جو لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جانب اپنے مقابلے کا تیر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ادھر آسمان سے اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اور ہم، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے نوجوان، یہ پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مقابلے میں آ گئے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ حلقے بازی، یہ پٹاخے کا چھوڑنا، یہ رت جگہ کرنا چوکو چوراہوں پر، رت جگہ کو میں گھر پر مسجد میں منع نہیں کر رہا ہوں، یہ جو چوکوں پر، چوراہوں پر، راستوں پر کھڑے ہو کر چغل خوریوں میں، فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، یہ ہے۔ آپ شروع کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تلاوت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے، آخر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو، میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں، مولانا تشریف لے آئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اس رات بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس رات مشرک کی دعائیں اور مشرک کا معاملہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ مشرک جو شرک کرنے والا ہو، جو یہ شریک کرتا ہو کہ خلا قبر والے سے ہمارا کام بن سکتا ہے، جو شریک کرتا ہو کہ خلا قبر والا بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے، جو شریک کرتا ہو کہ خلا قبر والا ہمیں ہمارے مسائل کے حل کا وہ ہمارا مدار بن سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب خور کو اس رات بھی معاف نہیں کرتے ہیں، شراب پینے والوں کو اس رات بھی رحمتوں سے نہیں نوازتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا تھا اور شراب کو ام الخبائث قرار دیا تھا۔ دنیا کے اندر جتنے بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، ان کی ماں اس شراب کو قرار دیا تھا۔ آپ سنتے ہوں گے ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ یا تو شراب پی لیں یا آپ خنزیر کا گوشت کھا لیں، اس عورت کے ساتھ زنا کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں، اس نے سوچا کہ خنزیر تو بہت بڑی چیز ہے، اسے کھانا تو مناسب نہیں ہے، اسے بھی نہ کھاؤ۔ اس نے سوچا کہ عورت کے ساتھ زنا کرنا بہت بڑی بات ہے، اس سے بہتر تو نہیں یہ ہے کہ شراب پی لی جائے۔ اس نے شراب کو پی لیا
وہ نشے میں اس قدر دھت ہوا کہ اس نے پھر خنزیر کا گوشت بھی کھایا، پھر اس نے زنا بھی کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ شراب آپ کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ ایک بچہ بھی آپ کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ بیکار آدمی یہ شراب پیتا ہے، یہ شراب آپ کے گھروں کے اندر توڑ پیدا کرتی ہے، یہ شراب نکاح کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، یہ شراب طلاق دینے پر آپ کو آگاہ کرتی ہے، یہ شراب آپ کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھو، مجھے نہیں لگتا الحمدللہ اس مجمع کے اندر کوئی شراب پینے والا ہو، لیکن اگر کوئی ہو تو وہ آج توبہ کر لے، انشاءاللہ تعالی کل اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، آج والدین کی نافرمانی میں ایک کثیر تعداد ہے جو آگے بڑھ چکی ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بوڑھا بولتا رہتا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں بڑھیا بولتی رہتی ہے، درحال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انکار کیا ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دینے والے نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ کر لے گا، وہ سوال کر لے گا کہ اے بیٹے یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، یہ وہی ماں ہے جس نے 2 سال تجھے گود میں کھلایا تھا، ارے سن یہ وہی ماں ہے جو تیرے پیشاب کرنے کے بعد گیلے میں سو جایا کرتی تھی اور تجھے سوکھے مل جایا کرتی تھی، اور سن یہ وہی ماں ہے جب تو کسی تکلیف میں رات کو تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ ماں رو رہی ہوتی تھی، یہ ماں جاگ رہی ہوتی تھی، یہ باپ جاگ رہا ہوتا تھا، آج یہ کل کی آنے والی تیری بیوی، یہ کل کی آنے والی تیری بہو، یہ تیری ماں سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک احسان کا معاملہ نہ کیا جائے، کیا جائے، جس کا جو حق ہے اس کا پورا نہ کیا جائے، لیکن ماں کے حق کے اندر کمی نہ کی جائے، باپ کے حق کے اندر کمی نہ کی جائے۔ ماں باپ کے ساتھ بتایا اللہ کے نبی سے معلوم کہ اللہ کے نبی اگر باپ ظالم ہو کیا تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر باپ ظالم ہو تب بھی تجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ماں باپ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ سے فرمائیں گے، آپ سے نہیں فرمائیں گے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں بیمار ہوں، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، آپ حج پر نہ جائیں۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4تھے سال کہنے لگا میں تو جاؤں گا، اور وہ چلا۔ راستے میں ایک مسجد میں اس نے قیام کر لیا، نماز پڑھ رہا تھا، محلے میں چوری ہو گئی، لوگ آئے کہنے لگے یہی چور ہے، پیٹنے لگے، وہ انکار کرنے لگا، قاضی صاحب کے یہاں لے گئے، قاضی صاحب نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی ہے، تو اس نے کہا کہ حضور آپ میرا اعلان چور کہہ کر نہ کیجئے، بلکہ آپ میرا اعلان یہ کہہ کر کیجئے کہ یہ ماں باپ کا ماں کا نافرمان ہے، اس لیے اسے سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہی ہے کہ جو سنو عمل کرنے کی نیت سے سنو، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔